السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام اور مکروہ روزے۔ عید الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کی نیت کر کے روزہ رکھنا ہے، واجب نیت سے روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اگر عورت کے مستحب یا نفلی روزہ رکھنے سے شوہر کے حق لذت کی حق تلفی ہوتی ہو تو ایسی صورت میں بھی اس عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہی حکم واجب غیر معین، مثلا نذر کے روزے ہیں۔ آپ نے نذر کی ہے کہ میں ایک روزہ یا ایک دن 2 دن روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، نذر کرتے ہیں۔ پھر اگر معین مدت نہیں کہ فلاں دن کو میں روزہ رکھوں گی لیکن فلاں دن کو میں نماز پڑھوں گی، ایسا نہیں، آپ نے مطلقاً نیت کی ہے کہ نذر کی ہے کہ اگر فلاں میرا کام ہو جائے تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گی، تو اس دن اگر آپ کا شوہر اگر آپ کو منع کرے احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہے اور نذر بھی پوری نہیں مانی جائے۔ یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت ہے جب شوہر عورت کو مستحب یا غیر معین نذر کا روزہ رکھنے سے منع کر دے، چاہے اس سے شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو، اور احتیاط مستحب ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر مستحب یا نافلی روزہ آپ نہ رکھیں۔ اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے ماں باپ کے لیے اذیت کا موجب ہے، ایسی صورت میں اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ بچے ہیں ابھی، آپ کے روزہ رکھنے سے والدین کو اذیت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس گرمی میں بچہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور ان کے لیے اگر یہ اذیت آزار کا سبب ہو تو آپ کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر نہیں ہے کہ جس کی پرواہ کی جائے، تو اگرچہ طبیب کے کہے کہ مضر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے یہ بیماری ہے، تمہارے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ 2 صورت ہے اس میں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا، تو اگر مشکل نہیں ہے تو آپ روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں، جو ڈاکٹر نے جو کہا ہے ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ اگر کسی شخص کو یقین یا اطمینان ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے قابل توجہ ضرر کا باعث ہے، یا اس بات کا احتمال ہو، اس احتمال کی بنا پر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، تو اگر اس کا احتمال لوگوں کی نظر میں صحیح ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ نقصان انسانی جان کی ہلاکت یا کسی عضو کے ناقص ہونے کا سبب بن رہا ہو تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ صورت میں اگر بقصد رجا روزہ رکھ لے اور بعد میں معلوم ہو کہ روزہ اس کے لیے قابل توجہ نقصان کا باعث نہ تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر تھا کہ جس کی پرواہ کی جاتی، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ یہ مائیں جو کہتے ہیں اگر بیمار ہونے کی وجہ سے ان سے کہا کہ روزہ آپ کھول دیں تو کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ روزہ میں کھولوں، یہ وہ، تو ایسی صورت میں انہیں بعد میں دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ جو روزہ انہوں نے رکھا ہے وہ روزہ کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے جو حکم تھا روزہ نہ رکھنے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا تو اس کے لیے قضا دوبارہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ صورتیں جن میں مبتلاء روزہ سے پرہیز کرنا مستحب ہے۔ 5 قسم کے لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ اگرچہ روزے سے نہ ہو، ماہ رمضان میں ان افعال سے پرہیز کریں جو روزے کو باطل کرتے ہیں، یہ مستحب ہے ان سے بچنا۔ وہ مسافر جس نے سفر میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور وہ ظہر سے پہلے اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن رہنا چاہتا ہو، تو جب گھر میں پہنچے یا 10 دن جہاں ٹھہرنا چاہتے وہاں پر پہنچے تو پھر وہ روزہ کھانے یعنی توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ اس نے سفر میں روزہ اس نے کھا لیا ہے توڑ دیا۔ وہ مسافر جو ظہر کے بعد اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ وہ مریض جو ظہر کے بعد تندرست ہو جائے، اور یہی حکم ہے اگر ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے جبکہ وہ کوئی ایسا کام کر چکا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور اگر ایسا کام نہ کیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔
وہ عورت جو دن میں حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے تو اسے باقی اوقات میں جو ہے اسے روزہ توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا مستحب ہے۔ وہ کافر جو مسلمان ہو جائے اور اس نے روزہ باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ دیا ہو تو روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کا انتظار کر رہا ہو یا اسے اتنی بھوک لگی ہو کہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بہتر ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے، لیکن جہاں تک ممکن ہو نماز فضیلت کے وقت میں ہی ادا کرے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آپ جو ہے روزہ